क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा। और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक कितने है। अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा। यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वसीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? एक औरत या कैसे दफन हो जाती थी, मगर असर में दफनाते थे ना मैयत, तो मगरिब को हम जो कब्र खोते थे उसके अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कब्र साथ- खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुर्दे के साथ लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? खवातीन के साथ 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था, तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदे, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे ऐसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोलने के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी अल्लाह हाँ, अल्लाह से खौफ खाया मैंने, बोलने के बाद नहीं करूँगा। कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफ़ी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह जी रहे हो? हाँ, एहसास है। एहसास है जी तुम्हें? हाँ, एहसास है, और मेरे को अपना बहुत वो शर्मिंदगी है, और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम्हें? जी हाँ, एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं, मैं ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ, वो मर गया। कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाक़ई किए ना, उसके बाद फिर वो मरा है। और रोन जी चरस मर से पी रहा था, रोनी में कितना लगे अरसा था। हो गया? इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा समझो कार्रवाई 8 साल हो गया इस बात को, उसके बाद मरा था वो। है। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा है वो। हाँ, उसके बाद मरा। तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं, उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया। 5 महीने एक ही कार्रवाई किया कि उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद। और मैं कैसे भागा, और लोगों ने ऐसे, लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया हम लोगों ने, और फिर पुलिस वाले को बोला कि भाई ये इसने ये कार्रवाई की है, और उससे समझो मैं पकड़ा गया। फिर नहीं, ये 8 साल से तुमने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद एक कार्रवाई की थी। एक की? हाँ बस। एक सेकेंड, आप आइएगा SHO आसिम साहब। वो बात पूरी बताओ ना कि तुमने कार्रवाई शुरू की, उसके साथ शुरू की, हाँ, उसके साथ में उसके साथ शुरू की, तो उसको मरे हुए 2 साल हो गए, 3 हो गए, 8 तो नहीं हुए ना? नहीं, 8 नहीं, 3 साल हो गए, 4 2 साल। उसको 2 से भी थोड़ा सा ज्यादा अरसा हो गया। कम चले 2-2.5 साल पहले मरा 2.5 होगा। साल पहले मर गया। 2.5 साल हो गया था। 2.5 साल हो गया, वो मर गया था। उसके बाद फिर मैंने कार्रवाई की 48। 2.5 साल में तुमने फिर 48 कार्रवाइयां की? जी हाँ। क्या कह रहे हो भाई? सच बोलो, सब कुछ सच बोलो। कार्रवाई समझो मैं करता गया, वो समझो मर गया। हाँ, ठीक है, जो आखिरी कार्रवाई मेरे साथ हुई ना, जो मैं 48 मैंने किया कार्रवाई, उसके बाद जो मैंने जो आखिरी किया ना, आखिरी 5 महीने बाद उसके, शुरू समझो ये हम जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो। दोनों ने मिलके? जी हाँ, 48। ठीक है, वो मर गया, वो मर गया। तुम लगे रहे? हाँ, मैं करता रहा उसके बाद। तुम उसके बाद करते रहे ना, तो 48 से अब नंबर आगे बढ़ गया ना? हाँ, कितने हो गए? ये समझो 48 के साथ मैंने किया। उसके बाद फिर एक वाकई मेरे साथ हुआ था, आखिरी मेरे साथ हुआ 48 के अलावा। आखिरी जो हुआ उसमें समझो मैं कैसे कब्र खोदा, मैं समझो मैं अंदर गया, कब्र की तरफ से अंदर गया, पीछे स्लेब हटाया, तो उसकी आंखों से रोशनाई हुई समझो, रोशनाई उसके की। मरने के बाद तुमने सिर्फ एक कार्रवाई की? उसके मरने के बाद नहीं किया है, काफ़ी किए मैंने, 4 किए थे। 4 की हैं या काफी की हैं?
کتنی کی ہیں سوچو, ایک سیکنڈ لے لو, سوچو اور سوچ کے بولو کتنی کی ہیں. سزا تو تمہیں اب جتنی ہونی ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونی ہے, چاہے 1 کی ہے یا 48 کی ہے یا 60 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد کتنی کی ہیں؟ شروع کرانے والا تمہیں کون تھا؟ یہ میں گورکھا تھا, وہ وزیرہ تھا. وزیرہ تھا. جی ہاں. اس کے ساتھ مل کے جو تم نے کروائیاں کی ہیں, مل کے جو کی ہیں, ہاں مل کے 48 کی ہیں. مل کے جو 48 کی ہیں یا 50 کی ہیں, جی ہاں. وہ کلیئر بتاؤ نا کہ 48 کی ہیں 50 کی ہیں. اس کے مرنے کے بعد جو تم نے کی ہیں 2 کی ہیں 4 کی ہیں 10 کی ہیں, اس کے مرنے کے بعد جو کی ہیں اکیلے جو کی ہیں, اکیلے جو کی ہیں 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں, وہ آپ بتاؤ میڈم. وہ میں نے 2 کی ہیں. میں نہیں مانتی. نہیں 2 کی ہیں. میں نہیں مانوں گی. نہیں بالکل 2 کی ہیں. اس کے بعد میں نے غلطی اور معافی توبہ میں کی تھی. مانتی ہی نہیں ہوں یہ بکواس بات. نہیں میں اس کے بعد یقین کرنا, میں اللہ کو بھی حاضر دینا اور موت دینی ہے, زندگی دینی ہے. اس کے بعد اگر تمہیں موت دینی ہوتی نا, میں بہت پریشان اگر ہوں. تمہیں کس پر لیے پریشان ہو, اگر تمہیں موت کا خوف ہوتا نا تو تم قبریں نہ کھودتے. خدا کا خوف کرو. تم انسان ہو یا تم جنگل میں رہنے والے جانور سے بھی بدتر آدمی ہو. شرمندہ ہوں, میرے سے بہت ہو گیا ہے, لیکن شرمندہ ہوں. حاضر کیا کرے تمہاری شرمندگی کا؟ ان والدین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جواب دینا بس غلطی ہوگی ماں کی. اس کے بعد میں نے اتنا کیا, اس کے بعد پھر سمجھو نا کچھ میں نے نہیں کیا. یقین کرنا اللہ کو حاضر دھیان دینے. نہیں 50 کافی نہیں تھی, اور بھی کرنا چاہتے تھے تم. نہیں اگر اور میں باجی بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد معافی توبہ تمہاری چھوڑ دو معافی توبہ. دیکھو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے کس کو پکڑتا ہے اس میں ہم نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم تو اس وقت انسانیت پہ بات کریں گے کہ تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو یا جانور سمجھتے ہو؟ نہیں انسان سمجھو. انسان سمجھتے ہو جی. انسانوں والی کون سا کام کیا تم نے؟ نہیں انسانوں والا کام نہیں کیا ہے تو جانور ہی ہوئے نا تم. جی ہاں جانور ہی ہوئے نا تم. تمہاری بہنیں ہیں؟ جی ہاں بہنیں ہیں. زندہ ہیں؟ جی. ٹھیک ہے, اگر کل ان کو موت آ جاتی ہے اور اس قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے, کیا کرو گے تم؟ کیا کرو گے اس آدمی کے ساتھ؟ تو جان قتل مار دینا چاہیے, جان سے مار دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے. بالکل. تو پھر تمہارے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہ سزا یہی ہے کہ بس ابھی سزائے موت بھی ہو سکتا ہے, اور اپنا مانگنا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ غلطی کہ میں اپنا سانس کرتا ہوں, اس میں ہے کہ بہت میرا کچھ ہو گیا, شرمندہ بھی ہوں اور کافی, اور میرے بہت توبہ مانگتا ہوں اللہ سے. اور بہت اندر کے بعد میں نے بس توبہ معافی مانگ لی کہ اندر کے بعد انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. جو ہو گیا ہو گیا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی اندر بعد کچھ بھی میں نہیں کروں گا. نہیں آئندہ کی بات کوئی گنجائش رہ گئی ہے اور کچھ؟ نہیں بس توبہ مانگتا ہوں اللہ سے اور مدد چاہتا ہوں, اور شرمندہ بھی ہوں. جو ہو گیا بس ہو گیا, انشاءاللہ اللہ کرے گا. تعلیم والیم لی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کلمہ آتا ہے؟ جی ہاں. نماز پڑھتے ہو؟ جی. کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں. تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ ابھی بس سزا اپنی مانگتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو ہو گیا ابھی ہو گیا. میں پوچھ رہی ہوں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ میری سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں. اس سے جو میں بہت شرمندہ اور اس کی وجہ سے میں نے کیا بہت غلط کیا. اللہ حاضر راز دینا. ابھی یہ ہے کہ توبہ ہی مانگتا ہوں, اللہ ہی کرتا ہوں, اور غلطی ہو گئی تھی. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, غلطی 2 دفعہ ہوتی ہے, غلطی زندہ انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بعد یقین کرنا کچھ بھی میں نے 2 دفعہ واقع کیا, اس کے بعد میں نے کوئی اس سے واقع اللہ سے توبہ مانگ دی. 50 سے زیادہ کاروائیاں ڈال چکی ہو اور تم کہہ رہے ہو اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا, اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. باتیں کیسے کر رہے ہو تم؟ تمہاری تو باتوں سے ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ تمہیں کوئی شرمندگی ہے. نہیں شرمندگی ہے. شرمندگی تو چھوڑو, تمہیں تو مطلب ہے تم تو یہ کہو کہ تمہارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہونا چاہیے. آج تک تم نے دنیا میں کوئی ایسا واقعہ سنا ہوا ہو؟ نہیں. یہ سب سے پہلے کیسے تمہارے دماغ میں آیا؟ یہ وہ کرانے والا وہی تھا, اس کی وجہ سے میرے سے بھی سمجھو آ گیا, دماغ میں آ گیا, پتہ نہیں چلا ایک دم سمجھو شروع میرے سے بھی ہو گیا تھا. کبھی اپنا نفسیاتی دماغ کا علاج کرانے کا سوچا؟ نہیں. ہاں پاگل جو نہیں ہو, ظاہر سی بات ہے, پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل. ہوش و حواس میں کیا نا؟ جی ہاں. پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا, بس ہاں بالکل پتا تھا نا. قبر کھودنا, سلیب لگانا, خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا, اور جی ٹارچ لگانا, اور تمہارے اندر دل ہے, تم اندر قبر کے اندر تم گھستے کیسے تھے؟ عورت کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ وہ یہ ہوتا تھا نا کہ کیسے اوپر جیسے جب عورت دفناتے تو اوپر چادر ڈالتے ہیں, اور جب اس کو پردہ کراتے ہیں اس کا, اس سے پتہ چل جاتا تھا, اس سے سمجھ آتا تھا کہ یہ عورت ہے. یہ تمہیں تو پاکستان میں ایسی سزا ملنی چاہیے کہ تمہیں عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں بھی نہ یہ کام کرنے کا جو تم نے کیا.
اور میں حیران ہوں اس بات پہ ہوں کہ تمہاری بھابیاں ہیں, تمہاری ایک ماں تھی جو اب زندہ نہیں ہے, اور تم بہنوں والے ہو. میں حیران ہوں اس چیز پر. غلطی معافی ہو گیا, بہت ماتر جاتا ہوں. اس کے بعد جو ہو گیا ابھی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کام ہی نہیں کریں گے, قبرستان انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد کچھ بھی قبرستان کیا کرو گے تم؟ قبرستان کا جانا چھوڑ دیں گے, تمہارا لوگ زندہ چھوڑ دیں گے, زندہ چھوڑ دیں گے تمہیں, مار دیں گے میرے کو, کون بچتا تھوڑی. مطلب کہ ایسے کہہ رہا ہے جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ کسی سے موٹر سائیکل چھین کے آیا ہو. معاف کر دے گا اس کو, بس اس کو معافی کہے گا, بس اللہ معاف کرے, بس وہی بول رہے ہیں. نہیں, اور اپنی بہن کا, جب اپنی بہنوں کا اور اپنی بھابھی کا جب میں نے تم سے سوال کیا تو اس کے لیے تم نے کہا قتل کی سزا ہونی چاہیے, میں ان کو قتل کر دوں گا. نہیں ان کو, کن کو؟ تمہاری بہن تمہارے گھر میں اگر یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ ہاں اس کو یہی ہوتا کہ اپنا بھی یہ کہ اس کو مار دیتے. کیسے اس نے کیا, ایسے بہت بندے ایسے کہ اس کو مار دو, جان سے ختم کرو. کیوں ہر کسی کی ماں بہنیں ہوتی ہیں. تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ سزا کا یہ ہے, سمجھو کیسے ہم لوگ یہ مار دینا چاہیے اور سزا کے لیے تیار ہیں. کس قسم کی سزا؟ سزائے موت ہونی چاہیے تمہیں. جی ہاں. تمہارا دل دھڑکا نہیں, تمہارا دل بند نہیں ہوا؟ کمبخت زندہ آدمی قبر میں اتر کر یہ حرکت کرنا تمہیں, مطلب ہے تمہارا دل لرزا نہیں ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی؟ خوف نہیں آیا تمہیں؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے؟ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. جس قبر کے سلیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا. اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے, تم کلمہ گو تھے, اپنی زندگی کیسے گزاری, میرے لیے کیا کیا. وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہو اور تم اس کے جسم کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو. کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی, دل نہیں لرزا تمہارا؟ میں بہت میرے سے ہو گیا, برا کیا, اور میں نے بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توبہ مانگتا ہوں. سزا کے لیے بھی تیار ہو گیا. کیوں کیا میں نے, اور اپنا آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں جو میرے سے بہت غلطی ہو گئی. اللہ سے, ان کے ساتھ بھی, ان سے بھی تو معافی. اللہ سے تو معافی مانگو ہی مانگو, لیکن مانگو معافی اس ماں سے, اس بیٹی سے, اس بہن سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا. جی ہاں بالکل. جس کو پاک کر کے گھر والوں نے, ایک ان کا پیارا چلا گیا, ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئیں, ان کو انہوں نے پاک کر کے, کفن پہنا کے, دلوں پہ پتھر رکھ کر, ان کے بھائی, ان کے والد ان کو تدفین کر کے قبر میں اتار کے گئے اللہ کے سپرد. آخری آرام گاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. تم اتنے بے حس آدمی ہو کہ تم نے ان کی آخری آرام گاہ پہ بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا. مجھے پتا ہے میرے والد کا انتقال ہوا ہے ابھی, میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا میں نے اس قبر میں جانا ہے. تم جانور ہو, جانور, تم آدمی ہو ہی نہیں, تم جانور ہو.